وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 148 اور 149 حصہ دوم، درس نمبر 600. آج کا موضوع، کیا ہم یقین کی بجائے قیاس آرائی سے کام لیتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے. کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو. تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 148 سے یقول الذین اشرکوا، جلد کہیں گے مشرک، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے کسی چیز کو اپنی مرضی سے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آپ ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی یقینی بات ہے تو اس کو ظاہر کرو. کس بنا تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ ان تتبعون الا الظن، تم جو یہ بات کہہ رہے ہو تو تم گمان کی پیروی کرتے ہو اور تم قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ساری حجت اللہ ہی کے لیے ہے جو پوری ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. سامعین کرام، گزشتہ درس میں بھی ہم نے اسی بات پہ، اسی آیت کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، غلط فہمی سے کام نہ لیں. اللہ کی مشیت
اور اس کی رضا میں فرق کو دیکھ لیں، اور اللہ کی مشیت کا مطلب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کا اختیار، اور رضا وہ ایک الگ چیز ہے، اللہ کی رضا وہ الگ چیز ہے، وہ یعنی اپنی مرضی وہ نافذ نہیں کرتا، فیصلہ نافذ کرتا ہے۔ فیصلہ اس کا یہ ہے کہ انسان کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اختیار دے دیا ہے محدود۔ دیکھیں ہمارے اختیارات بالکل محدود ہیں، اگر آپ سوچیں اس بات پہ، آپ کو کسی چیز پر اپنا اختیار نہیں ہے، نہ اپنے جسم پہ ہے، نہ آپ کو اپنی پیدائش پہ اختیار ہے، نہ آپ کی موت پر اختیار ہے، اور یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ آپ کو بیماری، آپ کو صحت، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو شفا آپ کو کون دیتا ہے؟ جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں وہ مصیبت کون ڈالتا ہے آپ سے؟ آپ تمام اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو میں سے گزر رہے ہیں۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہو کے گزرتا ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہی ہے جو آپ یعنی 60 70 سال 50 سال جو بھی ہے آپ کی عمر آپ جی لیتے ہیں، تو یعنی بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس قسم کے قیاس آرائیوں پہ اور گمان پہ ہمیں فیصلے نہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حجت ہے وہ پوری ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے نا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اس کا مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی حجت یعنی دلیل، ہر بات کی دیکھیں ایک دلیل ہونی چاہیے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل پہ جو ہے وہ کام ہونا چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں تو آپ دلائل سے کام لیتے ہیں، دنیا میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں ایک دلیل ہوتی ہے آپ کے پاس، ہر کام کرنے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ کھانا پکانا ہے کیوں؟ دلیل ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ کھانا نہیں کھانا کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ پانی پینا ہے یا نہیں پینا، آپ ایک دلیل کی بنیاد پہ سارے فیصلے کرتے ہیں۔ ساری زندگی آپ کی ایک دلیل کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اب باقی بات رہ گئی آپ کی روح کی یا روحانی اور باطنی زندگی کی، تو آپ جو ظاہر کی زندگی گزار رہے ہیں حقیقت میں یہ ایک باطنی طور پہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں، اچھے یا برے۔ لیکن وہ زندگی جو آپ گزار رہے ہیں، جو باطنی طور پہ آپ گزار رہے ہیں زندگی، اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں آ کے آپ کو اپنے رب سے رابطہ کرنا تھا، رب سے پوچھنا تھا، اور رب کے مرضی کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی تھی، جیسے کہ تمام کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، اللہ کی رضا کے عین مطابق زندگی گزار رہی ہے۔ وہ ٹھیک ہے مجبور ہے، لیکن آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور آپ کو مجبور نہیں پیدا کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ نہیں، آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر بامراد ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی سے محبت بھی نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ محبوب ایک ہے اور معبود بھی ایک ہے۔ لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہم دیکھیں ایک بات میں کہوں، یعنی آپس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم زندگی اصل میں جو آخرت کی زندگی ہے اس کے تو ہم قائل ہی نہیں ہیں، اور لہٰذا ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ یہ تو جن کو یقین ہوتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم سے حساب کتاب ہوگا اور ہمیں یا تو سزا ملے گی یا انعام ملے گا، جن کا یہ یقین ہوگا تو پھر وہ رب سے رابطہ کریں گے کہ اے اللہ ہمیں بتائیں، ایسا نہیں کہ ہم جو ہے دوزخ کی آگ میں چلے جائیں۔ وہ ہے نا آیت کہ
یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ایسا نہ ہو کہ ہم آگ میں چلے جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلے، اور ہم تیرے مقصد یعنی ہم اپنے مقصد وجود سے غافل رہ کے زندگی گزار دیں اور نتیجے میں دوزخ میں چلے جائیں۔ اور یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں، بات آئی ہے تو میں کہہ بھی دوں کہ جس انسان نے بھی اپنے حقیقی مقصد وجود کو نظر انداز کر کے یا بھلا کے زندگی گزاری، وہ دوزخ کا ایندھن ضرور بنے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ یہ ہمیشہ پہ میں اس لیے اصل میں یہ باتیں جو ہیں ہمیں کچھ اس طریقے سے بتائی گئی ہیں کہ جو مختلف ہیں، جو حقیقت کے خلاف ہیں باتیں، تو بہرحال ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ضرور جنت میں جائیں گے، آپ کبھی نہیں جائیں گے جنت میں اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے مقصد وجود کو نہ پہچانا۔ مقصد وجود کو پہچان کے آپ نے نیت اور ارادہ نہ کیا اللہ کے راستے پر چلنے کا، اور آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کیا، تو آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں سامنے۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے تو کافروں کا ایک گروہ بنا دیا ہے، اور اس میں ہم اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہیں، حالانکہ ہمارے کام تو کافروں کے ہیں۔ کافر کا مطلب منکر آخرت، ہم منکر آخرت ہیں صاحب نکلا، ہم کیا ہیں؟ منکرین آخرت ہیں۔ تو بہرحال اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہت زیادہ سیریس معاملہ ہے یہ، میں آپ کو بتا دوں۔ افسوس اس دن ہوگا جس دن آپ کے ہاتھ سے جب مہلت ختم ہو جائے گی، اور آپ کو افسوس اس دن آئے گا کہ آپ دوزخ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے۔ اس دن آپ یہ افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش کہ ہم کسی کی بات سنی لیتے دل کے کانوں سے، یا اپنی کھوپڑی میں جو عقل ہے اس سے ہی کام لے لیتے، آج ہم یہاں دوزخ میں نہ ہوتے۔ آج تو آپ نے ساری عقل لگا دی ہے دنیا میں، آپ اپنے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دوزخ کے یعنی دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی بھرپور تیاری میں ہیں۔ یہ بات میں بلا مبالغے کی کہہ رہا ہوں، اور کیونکہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بہاف پہ، اس کی طرف سے، کہ آپ اپنے آپ کو آگ میں جلنے سے بچا لیں۔ آگ حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، دوبارہ زندگی حق ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اور حساب کتاب بھی ہے، پورا حساب کتاب ہے، اور مجرموں سے ان کے جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا يُسْأَلُ یعنی ایسی کوئی آیت ہے، اس کا ترجمہ کہ مجرموں کے گناہوں کے بارے میں ان سے سوال نہیں ہوگا۔ انہوں نے تو لٹیا شروع سے ڈبو دی، وہ تو اس راستے بھی نہ چلے۔ یہ حساب کتاب تو جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور پھر ان سے اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ان سے حساب کتاب ہوگا۔ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب، ان سے تو کیا حساب کتاب ہوگا؟ وہ تو تھے ہی گمراہ۔ وہ تو ان کی ٹولی جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان مجرم اور مسلموں کے درمیان میں امتیاز کر دوں گا، ان کی ٹولی الگ ہوگی، ان پہ تو قیامت تو ان پہ قائم ہوگی، جو مومن ہیں ان پہ تو قیامت نہیں ہوگی۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔
سبحان اللہ. مومنوں کے لیے تو دیدار کا دن ہے، وہ مومن کے لیے دیدار کا دن ہے اور بڑی نعمت کا دن ہے. وہ مجرم کے لیے جو ہے وہ قیامت ہوگی، اور ہر شخص جو ہے یہاں بھی اپنے پسینوں میں آپ لوگ ڈوبے ہوئے، اپنی اپنی مشکلات ہیں اس میں آپ ڈوبے ہوئے، اور وہاں بھی پھر وہ مشکل ہو جائے گی. دیکھیں آخرت کیا ہے؟ دنیا کا ایک نتیجہ ہے. دنیا میں انسان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جس طریقے سے تم زندگی گزارتے ہو، جس طرح سے تم زندگی گزارتے ہو، جس خیال سے زندگی گزارتے ہو، اسی خیال پہ تمہیں موت آئے گی، اور جس خیال پہ موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے. جس حال پہ تم مرو گے اس حال میں تمہیں اٹھایا بھی جائے گا. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا دیکھنا ہوگا، سوچنا، سمجھ. میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ مشرک جو ہے وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، لیکن ہم شرک کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے. یہ بات، اب یہ بات تو ایک یعنی آپ کا ایک گمان تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو غلط ہے بات. اس کی میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو وضاحت کر دی. یہ ایک جھوٹ ہے جو آپ اللہ پہ باندھ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. آج دیکھیں میں خود سنتا ہوں بعض اوقات ایک آدمی کی منزل اللہ نہیں ہے، نہ مقصود اللہ ہے، نہ محبوب اللہ ہے، نہ مطلوب اللہ ہے، نہ رسول پاک کی کوئی اتباع کر رہا ہے، لیکن اس کے منہ سے میں نے یہ سنا ہے کہ بس میں تو بخشا آیا ہوں، میں تو ضرور جاؤں گا، اور میرا گمان ہے اللہ سے مجھے عذاب نہیں دے گا، مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. اب ہم میں سے ہر شخص تقریباً اسی خیال میں ہے کہ چلو، زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ چلو چند غوطے مار لیں گے دوزخ میں اور پھر چلے جائیں گے. یہ بھی گمراہ کن بات ہے. مجرموں کے لیے تو کوئی غوطے نہیں ہے، وہ تو مستقل ٹھکانہ ہے. دوزخ ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگی، وہ کوئی اس میں وہ نہیں ہوگا حساب کتاب. اللہ. تو بہرحال اس میں دیکھیں ایک تو جھوٹ کی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی جھوٹ کی بنیاد پہ گزار رہے. ہم لوگ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں آیات کے مضمون کو بھی آپ ذرا غور کریں اور کیا کیجئے. جو بھی ہم سبق پڑھ رہے ہیں تھوڑا سا دیگر کاموں میں آپ مصروف نہ ہوں، ان آیات پہ بھی آپ غور کیا کیجئے، تدبر کیا کیجئے. اس میں ہو رہی ہے کہ بھئی تمہیں ایک زندگی ایک دلیل کی بنا پہ گزارنی ہے، گمان کے بنا پہ نہیں، قیاس آرائیوں کے ذریعے نہیں. ہماری تو ساری زندگی گزر جاتی ہے. دیکھیں دنیا میں تو ہم اپنے یقین کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے. ہم خود اور اپنے بچوں کو بھی ایک یقین کی بنیاد پر شروع کر دیتے ہیں، ان کی تعلیم شروع کر دیتے ہیں کہ انہیں دنیا کا ٹٹو بنانا ہے، دنیا میں اس کو لیڈر بنانا ہے، دنیا میں اس کو بڑا آدمی بنانا ہے. دعائیں بھی یہ دیتے رہتے ہیں، بڑے آدمی بنو. پشتو میں کہتے ہیں لوی سڑیش. پشتو جو زبان ہے نا اس میں والدین اپنے بچوں لوی سڑیش، بڑے آدمی بن جاؤ. اور ہم میں سے ہر شخص دیکھیں ظاہر کہ ہم ایک جادو ہم پہ چل گیا ہے اس ظاہر کا، اور اس سحر میں، دنیا کے سحر میں گرفتار ہے. کیا مرد اور کیا خواتین، اور کیا بچے اور کیا بوڑھے، سب لوگ. اور یہ انسان تو بوڑھا ہوتا رہتا ہے تو اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دو خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں، مال کی خواہش اور عمر کی خواہش. آپ دیکھ لیں، اپنا تجزیہ تو کرتے رہنا. آپ کو موت سے پیار تو نہیں ہے؟ آپ کو دولت آخری عمر میں غیر محبوب ہو جاتی ہے؟ نو، زیادہ ہرس بڑھ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے. کوئی سوچو، کاروبار سوچو،
آخری عمر آپ کے کارخانہ چل رہا ہے، جی ایک اور کارخانہ بیٹو لگا لو، وہ دیکھو دنیا کس حد تک چلی گئی، لوگ کہاں چلے گئے، ہم تو وہیں ہیں، ایک ہی کارخانہ ہے، اور لگاؤ کارخانے، اور کچھ سوچو، پیسے کماؤ۔ بہرحال یہ ساری غلط فہمیاں اس میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہوگا جب آپ کے سامنے یہ سارے مسائل جو ہیں پھر ختم ہو جائیں گے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، وہ اسی سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ آ گئے نا میرے پاس اکیلے، جس طرح میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا، اور تم چھوڑا ہے نا سب کچھ جو ہم نے تمہیں دیا تھا، ما خولناکم، جو اب ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہے ہمیں، جان ہے، مال ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمتیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی، صحت ہے اللہ نے دی ہے، ساری چیزیں جو ہیں صاحب نکرام، آپ تو ہمارا تو اس دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، ایک بال، ہمارے جتنے بھی بال ہیں اس میں ایک بال بھی ہمارا اپنی ذات کا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تو دیکھیں یہ آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا 148، اس میں ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو ایک آخرت کے بارے میں تو صرف گمان کا خیال رکھتے ہو اور قیاس آرائیاں تم نے کر دی ہیں، جیسے کہ مشرک کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے جو شریک ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، پھر کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیکن اس لیے کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، تو یہ قیاس آرائیاں ہیں یعنی شرک اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو وہ ہیں جو شریک ہیں وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو بہرحال دیکھیں قیاس آرائیاں، ظن، گمان، تخمینہ اور قیاس آرائی، اس میں ہم مبتلا ہیں سامنے کا۔ اللہ کے مطابق ہمارا بس ایک خیال ہے اور ایک گمان ہے، اپنی منزل کے بارے میں کہ اللہ ہماری منزل ہے، اس کے بارے میں تو ہمارا نہ گمان ہے اور نہ کوئی قیاس آرائی ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ماننا یہ ہے، ہم کہتے نہیں ہیں، کہتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کہتے حقیقت میں یہ ہے کہ ہماری تخلیق بنا کسی مقصد کے ہے، ہم فضول پیدا ہوئے ہیں، اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ کوئی حقیقی مقصود ہی نہیں ہے ہمارا، اور جو مقصود ہے وہ باطل ہے، دنیا تو رہ جانے والی ہے، آپ تو اس سے چلے جائیں گے، پھر نہ وہ بچے آپ کے ہیں نہ مال آپ کا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ چلے جائیں، تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، آپ کیا لے گئے، آپ سب کچھ رہ گیا۔ تو دیکھیں گمان اور قیاس آرائی، اس سے باز آ جائے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کی دلیل جو ہے وہ پوری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کائنات اور ہمیں ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، آپ اس کو معلوم کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر مجبور نہیں پیدا کیا، اگر وہ چاہتا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت دے دیتا، لیکن یہاں تو جبر ہے نہیں صاحب اکرام، کسی وقت کا انتظار نہ کریں ہدایت کے قبول کرنے کے لیے، بلکہ آج اور ابھی فیصلہ کر لیں کہ میں اللہ کا ہوں، اور لبیک کا نعرہ بلند کر دیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک کا نعرہ بلند کر دیں، اور اللہ کے وجود کا احساس کریں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، آپ کے ساتھ ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کی شیرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں،
اللہ کے وجود کا احساس کریں. اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، تو آپ کی نظر تو کام نہیں کر رہی لیکن اس کا وجود تو ہے. اب ہوا اس کمرے میں ہے تو ایک حص کام کر رہی ہے محسوس کرنے کی، باقی تو کوئی کام نہیں کر رہی. نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، لیکن ایک حص کام کر رہی ہے تو ہمیں یقین ہے کہ ہاں ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو لطیف ہے، کوئی حص بھی ہماری کام نہیں کرتی لیکن وہ تو موجود ہے. کوئی جگہ اس کے وجود سے خالی نہیں ہے، اپنی حیثیت سے، اپنی شان سے ہر جگہ موجود ہے. تو بہرحال دیکھیں، بیوقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں گمان سے ہٹ کے یقین کی طرف آ جائیں. اللہ کی دلیل قرآن ہے، اللہ کی دلیل پیغمبر کی ذات ہے. اللہ کی بات کو سنیں، پیغمبر کی بات کو سنیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، دنیا کو آخرت پر بیچ دیں، آخرت کے عوض دنیا کے مفادات کا سودا کر لیں، اور اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. یہ اعلان کر دیں، اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں یکسو ہوں اس کی طرف، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. دیکھیں، یا تو آپ یکسو ہیں یا نہیں ہیں. اگر یکسو نہیں ہیں تو آپ مشرک ہیں. یہ دونوں آیت جو میں نے آخری آپ کو پڑھ کے سنائی ہے نا، اس کا مضمون واضح ہے، ما انا من المشرکین. یا تو آپ نے لبیک کہہ دیا ہے یا آپ مشرکوں میں سے ہیں. لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اگر آپ نے نہیں کہا ہے اللہ کو، اور آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف نہیں پھیرا ہے، اور آپ یکسو نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ مشرکوں میں سے ہیں. تو غور کریں، فکر کریں اور توجہ کریں، ورنہ نقصان، صرف نقصان. میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. جلد کہیں گے مشرک کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو اپنی مرضی سے حرام ٹھہراتے. اسی طرح جھوٹ بولا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. قل هل عندکم من علم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی یقینی بات ہے تمہارے پاس جو تم کہتے ہو، کوئی یقینی بات ہے، کوئی دلیل ہے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اس کو ہمارے سامنے ظاہر کرو. لیکن ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو گمان کے پیچھے چلتے ہو اور تم تو صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو. قل فللہ الحجۃ البالغہ،
آپ فرما دیں کہ اللہ کی دلیل ہی پوری طرح ہے۔ اللہ کی حجت یعنی اس کی دلیل اصل میں وہی دلیل ہے جو وہ فرما دے وہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم کو زبردستی ہدایت دے دیتا تم سب کو، لیکن یہ اس کی مشیت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین، کہہ دو کہ خدا ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔